جانا ہے، قبر کے بعد محشر کے میدان میں اٹھنا ہے اور اپنا نامہ عمل پڑھ کے بھی سنانا ہے۔ اب ذرا تصور میں لائے کہ وہ ہولناک دن کیسا ہوگا قیامت کا۔ تانبے کی دہکتی زمین ہوگی، تصور میں لائے کہ تانبے کی دہکتی زمین ہوگی، سورج اپنی آگ برسا رہا ہوگا۔ یہ دن جس میں ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ اس دن گواہ بنے گا کہ فلاں دن فلاں وقت پہ اس نے مجھ پر گناہ کر کے آیا۔ ہمارے ہاتھ ہماری خلاف گواہی دیں گے کہ فلاں دن اس کے ہاتھ نے مجھ سے یہ کام کروایا تھا۔ ہمارے پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ فلاں دن اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ وقت ٹائم یہ بتائے گا کہ اس وقت میں اس نے یہ گناہ کر کے آیا ہے۔ سورج کہے گا کہ فلاں دن جس دن میں نکلا تھا تو میں نے بھی دیکھا تھا کہ اس نے یہ گناہ کر کے آیا ہے۔ رات کہے گی کہ اس نے گناہ کیا ہے، دن کہے گا کہ یہ گناہ کیا ہے۔ یعنی ہمارے خلاف ہمارے ہی اعضاء اور ہمارے ساتھ میں رہنے والے یہ سب ہمارے خلاف ہوں گے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہائے ہے وہ دہکتی زمین، سورج اپنی آگ برسا رہا ہوگا، وہ جہنم کی ہولناک ہے بھی تصور میں لائے نا کہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ جی ہاں، پل صراط کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوگا، وہاں کوئی اجالا نہیں ہوگا۔ وہ پل صراط جو بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار کی دھاڑ سے بھی زیادہ تیز ہوگا، اس پر سے گزر کر جانا ہے۔ جو گزر گیا وہ کامیاب، اور جو نہیں گزر پایا، جو گزر نہیں پایا، وہ کٹ کٹ کے اس پل سے گرے گا اور سیدھا جہنم میں چلا جائے۔ پھر وہ میزان عمل بھی تو ہے جہاں پر ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ وہ میزان عمل جس پر اعمال تولے جاتے ہیں، وہ ترازو جس پر اعمال تولا جائے گا، اس پر ہمارے بھی اعمال تولے جائیں گے۔ ہمارا نامہ عمل جس میں ہر چھوٹا بڑا عمل درج ہوگا، روز قیامت مخلوق کے سامنے ہمارا اعمال نامہ کھول دیا جائے گا۔ آج بڑے نیک بنے پھر رہے، آج گناہ کر کے چھپے ہوئے ہیں، ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہو رہے، لیکن بروز قیامت جتنے بھی گناہ کیے ہیں تمام مخلوق کے سامنے، جسے ہم جانتے ہیں، جسے نہیں جانتے ہیں، جسے ہم نے نہیں بھی دیکھا، تمام مخلوق کے سامنے وہ بھی گناہ کھول دیے جائیں گے۔ رب جبار وہ قہار یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری بھی ہوگی، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ہر عمل کے مطابق پوچھا جائے گا۔ یہ سب جانتے ہیں، ہم یہ سب باتیں جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں، ان پر یقین بھی رکھتے ہیں، مگر افسوس ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ تو میں یہ بیان یہاں کر چکا ہوں، پتہ نہیں آپ نے اپنے مسجد کے اماموں سے بھی بیان کئی دفعہ سنو گے، آپ نے خود نے پڑھا ہوگا، بلکہ آپ نے خود درس و بیان میں کئی بار سنا ہوگا، مگر ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ ہم دنیا میں ایسے کھو گئے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، ہم تو ایسے جی رہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں۔ فکر آخرت سے دل خالی ہے، ہائے خوف خدا نہیں ملتی، خوف قبر نہیں آتا، خوف حشر نہیں آتا، قیامت کے دن کا خوف نہیں ہوتا، بس دنیا کی رنگینیوں میں مست ہوئے جا رہے، ایک عارضی بلکہ جس کے آنے کا یقین بھی نہیں ہے، ایسے مستقبل کی فکر میں دن رات گزارتے چلے جا رہے۔ ہم نے کسی سے وعدہ کر دیا کہ بھائی 1 مہینے کے بعد میں آپ کو یہ دے دوں گا، میرے کو یہ دے دیجئے، میں 1 مہینے کے بعد یہ کر دوں گا، ایسا دے دوں گا، جس کے آنے کی فکر نہیں اور اس کی تیاری میں رکھے ہیں، مگر جس کے بارے میں پختہ یقین ہے کہ آخرت آنی ہے، قیامت آنی ہے، اور اس میں اپنے پوری زندگی کے اعمال کے بارے میں سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، اس کی تیاری نہیں کرنی۔ مستقبل سنوارنا ہے نا، آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، مستقبل سنوارنا ہے تو مستقبل ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ آنے والے کل کو، اسی کے کہتے ہیں مستقبل، انگلش میں کہتے ہیں فیوچر۔ بچوں کا فیوچر سنبھالنا ہے، آخر اپنا فیوچر سنبھالنا ہے، ایک مدنی پھول دیتے جائے یہاں سے۔ آخرت ہے نا، آخرت یہ بھی فیوچر میں آتا ہے، یہ بھی مستقبل میں آتا ہے۔ تو دنیا کو جس طرح آپ سنوارنا چاہتے ہیں نا، تو یہ بھی یاد رکھیں مستقبل بھی، آخرت بھی آپ کے مستقبل میں ہے، اس کو بھی سنوار دیں۔ اے عاشقان رسول ہم جاگے یا سوئے، اے عاشقان رسول ہم جاگے یا سوئے، ہنسے یا روئے، غافل رہے یا بیدار رہے، موت تو بہرحال آنی ہے، اس سے کوئی نہیں بچ پائے۔ جان جانی ہے، جان جا کے رہے گی، ہمیں اس دنیا سے نکل کر آخرت کی طرف سفر کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ
کہ تم فرماؤ. اس کا ترجمہ ہے کنزُ الایمان پارہ 28 سورہ جمعہ آیت نمبر 8 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کنزُ الایمان ہے کہ تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ جو کچھ تم نے کیا تھا. قرآن شریف کی آیت ہے کہ موت سے بھاگ رہے ہو، موت تمہیں جہاں بھی رہو موت آگے رہے گی. گھر کے دروازے بند کرنے سے موت رکتی نہیں، موت آ جاتی ہے، موت آ کر رہے گی اور اس کی طرف پھیرے بھی جاؤ گے جس سے تم آج چھپ چھپ کر گناہ کر رہے ہو. کل بروز قیامت سب کچھ آپ کا سامنے آ جائے گا. صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے کندھے سے پکڑا فرمایا. ایک نصیب ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو. اچھا یہ مدنی خوشی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے. یہ تو جتنی بھی نصیحتیں والی باتیں تھی جو صحابہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی تھی، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے. فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو، یا ایسے جیسے مسافر ہو. مسافر کا کام کیا ہوتا ہے؟ اسے پتا ہے جہاں جا رہا ہوں، جہاں آگے رکا ہوں وہاں سے واپس جانا ہے، تو ایسے رہو جیسے مسافر ہیں. اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار عالم وقار صلی اللہ تعالی وسلم. کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے جیو جیسے اجنبی ہو، یا ایسے رہو جیسے مسافر رہتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مردہ میں شمار کرو. حضرت مجاہد رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا، یعنی وہی عبداللہ بن عمر جسے سرکار دو علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اپنے کندھوں کر کے فرمایا، وہی عمر بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے مجاہد صبح کرو تو شام کے متعلق مت سوچو، اور شام ہو جائے تو صبح کے متعلق مت سوچا کرو کہ اے اللہ کے بندو بے شک تم نہیں جانتے کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا. یعنی آج زندہ ہے، پتہ نہیں کل آپ کو لوگ مرحوم کہیں گے. لوگ آج آپ کو زندہ کہہ رہے ہیں، کل مردہ کہیں گے. لوگ آج آپ کا نام لے کے پکار رہے ہیں، کل آپ کو مرحوم، آپ کے نام کے ساتھ مرحوم لگا دیں گے. تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی